الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن حکیم وہ روشن کتاب ہے جس کے اندر معنی و معارف کے سمندر پنہاں ہے۔ اس کا حرف حرف لاز والحکمتوں سے معمور ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اور جس طرح ذات باری تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ہر نقص و عیب سے مبرر اور شک و شبے سے بالا تر ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی تمام عالم انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن حکیم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ اقوام عالم کو زندگی گزارنے کا وہ راستہ بتاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے۔ قرآن حکیم نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس پیغام کو سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری اور ہر مسلمان کی دینی ضرورت ہے۔ بطور خاص اہل اسلام پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے احکام کو سمجھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ اس کتاب الہی کی تلاوت ہے۔ اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر حرف کو صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ علم تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ بھی ہے۔ قرآن حکیم ہی وہ یکتا اور منفرد کتاب ہے جس کا حرف حرف حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اس کو یاد کرنے اور زبانی پڑھنے والے تمام دنیا میں موجود ہیں۔ یہ قرآن کا منفرد اعجاز ہے جس کا دعویٰ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ کوئی آسمانی صحیفہ اور کتاب ایسی نہیں جس کا پورا متن اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہ اعزاز اور فضیلت صرف قرآن حکیم کو ہی حاصل ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ملائکہ اس کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسے عزت و بزرگی کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آیت کی تلاوت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو قرآن حکیم جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اس کی قدر کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے والے کو دنیا آخرت میں طرح طرح کے انعامات و کرامات کا مستحق ٹھہرایا۔ تلاوت قرآن وہ عظیم سعادت ہے جس کی فضیلت خود قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہے۔ متعدد آیات میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دل پر اثر انداز ہو کر انسان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اگر قرآن حکیم کی تلاوت تفکر و تدبر کے ساتھ کی جائے
تو انسان اس کے مفاہیم و مطالب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام بنی نوع انسان کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے والے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نوازشات اور عنایات ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔